ISPR صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی، فوج کی توہین ہو گئی۔ پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں کہ ایک آدمی 50 سال سے دنیا مجھے جانتی ہے، کرکٹ کی وجہ سے جانتی ہے، ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئی، وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں کوئی مجرم ہے، دہشت گرد ہے، پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ کرپشن کیس کے اوپر بھی میں آنے لگا۔ لوگوں کو جو اس طرح ڈنڈے مارے انہوں نے، جو مظلوم ہے جن سے ظلم ہوا اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے، جیل میں باندھا اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ماں کے اوپر یہ ہوا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا، اور جی کوئی ملٹری کورٹ صاحب پتہ چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا وہ غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ۔ فرانس کے اندر ایک لڑکے کو پولیس نے 16 سال کے لڑکے کو گولی ماری، ابھی تک فرانس جل رہا ہے، 1000 سے زیادہ بلڈنگز جل گئی ہیں، گاڑیاں جل گئی ہیں، مشکل نیشنل کرائسس آ گیا ہے، معافی مانگ رہی ہے پولیس کے جی بڑی غلطی ہوگی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ آزاد لوگ ہیں، آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، لوگ نکلیں اپنی آزادی کے لیے کہ کیسے جرأت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی۔ یہاں 16 لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا، سب نہتے تھے۔ ابھی مجھے ملنے آئے ان کے 2 بچے، ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی، وہ دبئی سے کام کرے، وہ ایسے ہی مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا تھا، گولی چلا دی وہ۔ مجھے لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گورنمنٹس گرا کے، گورنمنٹس ڈیزالو کر کے۔ میں نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو آئین کے مطابق کی تھی۔ میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے سارے وکلا، ہمارے سارے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹس اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے۔ بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیے، کیا ہے جی کہ وہ کبھی گاؤں میں گئی بھی نہیں ہے، اس کے گاؤں میں جی 20 سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی، اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا۔ میری چھوٹی بہن عظمیٰ، اس کے اوپر اینٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دی ہے یا لوگوں سے قبضہ کر کے۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے۔ اس نے پہلا چیک کس دن دیا؟ 25 اپریل 2022 کو عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، تو 25 اپریل کو ایک چیک ہے وہ اب، اور دوسرا چیک دیا ہے 2 جون کو، اور کتنے کے چیک ہیں؟ 6 کروڑ روپے۔ تو اس نے چیک کے حصے پیمنٹ کی۔ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے، مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا۔ یہ یونینیمس فیصلہ، وہاں لا منسٹر بیٹھے ہیں، وہاں کیبنٹ سیکرٹری بیٹھا ہے، وہاں ادھر فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں، اس سب نے فیصلہ کیا۔ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو، جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں۔ جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا، جس طرح شوکت خان ہمیں نہیں مل سکتا، یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا۔ بھئی آپ اگر فیور کر دیا، آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں۔ میں نے اسی قانون کے مطابق کئی گفٹس لی، کئی میں نے نہیں لی، جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ دی ہے، اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا FBR میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، سارا کچھ میرا ڈکلیئرڈ ہے۔ اس میں نے غلط کام کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی۔ بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں۔ میرا تو کام نہیں ہے ویلیو، میں تو نہیں جا کے بیچ رہا، میں تو نہیں اسیس کر رہا۔ مجھے تو جو ایم ایس جو ہوتا ہے ملٹری سیکرٹری آپ کا، وہ آپ کو آگے بتاتا ہے کہ جی یہ اپریز ہو کہ یہ آئی ہے اس کے ویلیو، آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے نہیں، یہ ہوتا ہے، اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر، اچھا اور کیس کے اندر یہ بھی ذرا سن لیں، ایک توشہ خانہ کا کیس ہے، اس کے اوپر نیب بھی بلا رہی ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور FIR بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایشو کے اوپر 3 مختلف جگہ کیسز چل رہے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے،
میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی, کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی. وقت آ گیا یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں, بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں, گھر لوٹ لیتے ہیں, یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں. پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو بھی پی ٹی آئی کا ملے, رشتہ دار ملے, کوئی بھی, میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے, یہ سب سے ہوگا. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب دو راستے ہیں, غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر, ہم ان کی امت ہیں. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ.